کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے اس علاقے سے محمد اشرف صاحب اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان لوگوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش کا اس محفل کو ذریعہ بنائے۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے عزیز حاجی صاحب کے صاحبزادے بڑی محبت رکھتے تھے، محمد شاہد اقبال۔ دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کو ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے ظفر اقبال بہت محبت والے انسان تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ہمارے چاچا رحمان تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ دعا کرتے ہیں ان کی بھی بخشش کا اس محفل کو ذریعہ بنائے۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے کی جان پہچان نہایت ہی قابل احترام تھے اور ہمارے ایک علاقے کی رونق تھے، محترم پیندہ خان صاحب۔ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش کا بھی ذریعہ بنائے۔ ان کے بھائی مہر خان صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب تو اتنی بڑی لسٹ بن گئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، استاد محترم تقریر کر رہے ہوتے تھے اور یہاں سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے، تو کیونکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو محترم مہر خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بیٹی بھرا استاد محترم کے استاد محمد حسین صاحب کے اور استاد مقبول صاحب کے حافظ اعتبار خان صاحب، جو کہ علاقے کی ایک برکت تھے اور وہ بھی ہم سے جدا ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے اس مشن کو ہمیں آگے جاری رکھنے اور نبھانے کی بھی ہمت عطا فرمائے اور اس محفل اور اس مشن کے صدقے ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ان کے بعد پھر حافظ نور زمان صاحب، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ان سے پہلے یا حافظ اعتبار خان سے پہلے میرے والد محترم باز خان صاحب، دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں، جو کچھ ہم لوگ سب ذکر کرتے ہیں، ہمارے والدین کے لیے درجات بلند کرے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس علاقے، اس محلے، اس گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میری دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جو اس وقت گھروں میں، اسپتالوں میں، سفر میں کہیں بھی بیمار ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی اور اس رات کی برکت سے اس صحت کاملہ عجل نصیب فرمائے۔ جو کوئی بے اولادہ بیٹھا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم یہاں ملازم حسین صاحب بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی بھائی ہمارا بے اولادہ بیٹھا ہے، تو اس محلے میں کوئی بے اولادہ ہے تو دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی سعید اختر، وہ بھی اس مسجد کی کمیٹی کے ہیں، اور ملازم حسین صاحب بھی۔ دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ان کے اس کام کو، اس ہمت کو اور بڑھائے اور اس گھر کو آباد کرنے کی اور ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو پریشان اہل ہیں ان کی بھی لیے دعا کرتے ہیں۔ آخر میں استاد محترم سب کے لیے دعا کریں گے۔ جو میرے ذہن میں آیا تھا، جو مرحومین تھے ان کو یاد کرنا ہمارا حق بنتا تھا، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارا ہی کام ہے، کیونکہ وہ جب بندہ 40ویں دن کے بعد ان کو بھول جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے، میری کوشش ہے کہ ان کو بار بار یاد کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جب وہ اتنے سوال دیتے ہیں، دل سے حسرت نکال دیتے ہیں، خود بے مثال ہیں آقا، بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں، اپنے توصیف کے لیے کیسے کیسے خیال دیتے ہیں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے نیازی کہ ہم خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، اور اس کی قسمت جسے نبی نے کہا جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں، اور اس کی قسمت جسے نبی نے کہا جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں۔ تو ابھی انہی عقیدتوں، انہی محبتوں میں میں محمد نیر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ان کے بعد خصوصی نعت ہمارے علاقے کی جان پہچان، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت محبت اور ذوق سے اور شوق سے پڑھتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حافظ امان اللہ صاحب کی نعت ہوگی اور اس کے بعد خصوصی خطاب ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کو ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ۔